حضرت ابوبکر جساس نے احکام القرآن میں فرمایا ہے، اس میں یعنی ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 4 جو متبرک مہینے ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص بھی جو کوئی عبادت کرے گا تو اس کو بقیہ مہینوں کی عبادت کی توفیق اور ہمت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ ثواب ان مہینوں کی عبادت میں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنایا ہے، اور اس کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل حق جماعت اہل سنت والجماعت میں زندہ رکھا اور اسی میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال بنائے، اسلامی جو سال ہوتا ہے، جو تقویم ہوتا ہے، ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھا گیا تو ہجری بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، عیسوی بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ فرق کی کوئی وجہ نہیں ہے، دیکھا جائے تو دونوں بھی ایک ہی بات ہے اور ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہجری تقویم جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے، جس کے حوالے سے خود قرآن کریم میں فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جو اللہ کے نزدیک جو ہے، اس نے جو کتاب مبین میں اور اللہ کی کتاب میں جو لکھے ہوئے دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 ہے، مہینے جو ہیں 12 ہے، اور فیہا منها 4 حرم، اور ان 12 میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے، برکت والے اور عظمت والے مہینے بنائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یوں تو سارا سال بنایا ہوا اللہ ہی کا ہے، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر اللہ نے چند مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دی ہے، چند دنوں کو دوسرے دنوں پر، چند ہفتوں کو دوسرے ہفتوں پر، عشرے کو چند دوسرے عشروں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یعنی عام دنوں میں انصاف ہوتا ہے، عدل و انصاف ہوتا ہے، یہ خاص دنوں میں کرم اور فضل ہوتا ہے۔ یہاں انصاف اور عدل نہیں ہوتا، بلکہ کرم اور فضل کے معاملے ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک کا ثواب 10 گنا بڑا کر دیتا ہے، ایک کا بدلہ 100 بنا کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ کسی کو بغیر حساب عطا فرماتا ہے، یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں، یہ تیرے کرم کے ہے فیصلے، یہ تیری عطا کی ہی ہے بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا جود و کرم ہے، جس کو جو دینا چاہے وہ دے، جیسا دینا چاہے ویسا دے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ معزز سامعین کرام، عام جو دنوں کی عام دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں جمعے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے دنوں کو نہیں ہے۔ ان من افضل ایامکم فرمایا، تم میں سب سے بہترین دن فرمایا، افضل ترین دن جمعے کا دن قرار پایا۔ پھر جب بات آئی مہینوں کی، تو پھر سال میں جو مہینے ہیں تو ان میں پھر اشہر حرم کو 4 مہینوں کو حرمت والے بنایا۔ رجب کا مہینہ، شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا مہینہ، اور محرم کے 10 دن،
اس کو حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، یعنی معزز اور محترم اور محتشم مہینے بنایا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ پھر رمضان ہے، پھر ہماری نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ہماری نیکیاں، نماز تو وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز، مگر عام دنوں میں اس کا مول الگ ہوتا ہے۔ رمضان آ جائے تو اس کی ثواب کا درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے فیصلے خود فرماتا ہے، اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام ابو بکر الجصاص رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اچھا، یہ مہینے کو رجب، چونکہ میں رجب کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو رجب کو جو ہے، رجب بنا ہے، رجب ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کے معنی ہے تعظیم کے، عظمت کے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، جنگیں نہیں ہوا کرتی، تو اس وجہ سے اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ کہا جاتا ہے الاسم رجب، فرمایا جاتا ہے صاد سے، کہتے ہیں اس میں ہتھیاروں کی آوازیں سنائی، بہرے ہو جاتے ہیں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں آیا کرتی، تو اس وجہ سے اس کو رجب بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جیسے کہ فرمایا تھا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے۔ اس کی شان، اس کی فضیلت مختلف احادیث طیبہ میں ملا کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا ہے، اس میں یعنی ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 4 جو متبرک مہینے ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص بھی جو کوئی عبادت کرے گا تو اس کو بقیہ مہینوں کی عبادت کی توفیق اور ہمت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ ثواب ان مہینوں کی عبادت میں ملے گا۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے گا تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنا آسان فرما دے گا۔ جو ان مہینوں میں عبادت کرے گا تو باقی مہینوں میں عبادت کا اس کو شوق اور جذبہ ملے گا، اور جو ان مہینوں میں گناہوں سے بچ جائے گا اس کو آئندہ مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں منہا اربعۃ، حرم کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کو حرمت والا 2 معنوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا اس لیے کہ مہینہ متبرک اور واجب الاحترام ہے، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، یعنی وہ کیا تھا کہ جنگ و جدال اور قتل و قتال، اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، آپ کو بھی اجازت ہے۔ تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم ادب اور احترام اور اس میں عبادت گزاری کا اہتمام، یہ ساری چیزیں آج بھی باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، رجب کے بارے میں حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک دعا منقول ہے، اور آپ فرمایا کرتے اللہم انی اسألک یا عالم الخفیہ ویا من السماء بقدرته مبنیۃ ویا من الارض بعزته مدحیۃ ویا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ مضیۃ ویا مقبلا على كل نفس مؤمنۃ ذکیۃ ویا مسکن رعب الخائفین واہل التقیۃ ویا من حوائج الخلق عنده مقضیہ ویا من نجا یوسف من رق العبودیہ ویا من لیس له بواب ینادی ولا صاحب یغشى ولا وزیر یغطى ولا غیرہ رب يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا وصل على محمد وآله أعطني سوء إلا انک علی کل شیء قدیر۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ خلاصہ غنیت الطالبین میں حضور بڑے پیر نے نقل کیا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والی، اے وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے آسمان بنائے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے شمس و قمر کا نور روشن ہے ان کے، اور اے وہ ذات جس کی نفس
ہر توجہ ہر پاک نفس کی طرف ہے۔ اے وہ ذات جو ہر ہراساں اور ترساں لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والا ہے۔ اے وہ ذات جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو نجات بخشی ہے۔ اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں، جس کو پکارا جائے اور نہ کوئی مصاحب ہے جس کے پاس حاضری دی جائے، اور نہ کوئی وزیر ہے جس کو نظر پیش کی جائے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اے وہ ذات وہ کہ جس کا کرم اور جود حاجتوں کی کثرت کے باوجود بڑھتا ہی جاتا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ارضاہ جب رجب کی تاریخ آتی تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے، رجب المبارک میں یہ دعا آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، رجب المرجب کی پہلی 15ویں 27ویں شب میں بیدار ہونا اور عبادت میں مشغول رہنا، اور اس کی پہلی جمعرات کا روزہ، پہلی شب جمعہ میں قیام کرنا، یہ بہت ہی متبرک اور مبارک کام ہیں، کرنے کے کام ہیں، یہ اعمال ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ پہلی شب جمعہ کو فرشتے لیلۃ الرغائب یعنی مقاصد کو پورا ہونے والی رات فرمایا ہے۔ جب اس رات کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو کعبہ یا اس کے اطراف میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو چاہو مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب، عرض یہ ہے کہ رجب میں جو روزے رہتے ہیں ان کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو بخش دوں گا۔ یہ غنیت الطالبین میں یہ روایت ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم اس مبارک مہینے میں آپ جو ہے کا دستور تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں، رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان کی 15ویں رات، ہر کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کر کے عبادت کے لیے مخصوص فرماتے۔ پھر ان راتوں میں دعا فرمایا کرتے، اللہم صلی علی محمد وآلہ مصابیح الحکمہ وموالی النعمہ ومعادن العصمہ وعاصمنی بہم من کل سوء ولا تأخذنی من علی غرۃ ولا علی غفلۃ ولا تجعل عواقب امری۔ دعا طویل ہے، وہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خاص طور پر اس رات کا ہونے والے اعمال تھے۔ تو معزز سامعین کرام، اپنے آپ کو اس متبرک مہینے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کریں عبادتوں کے ذریعے سے۔ احادیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ اس کے بارے میں کئی احادیث ملتی ہیں، جو میں اس میں سے چند آپ کے سامنے گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام جب رجب کا مہینہ آتا، جب رجب کا آغاز ہوتا تو آپ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ تو نے ہمیں رجب میں ہمارے برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان سے ملا دے، یعنی رمضان تک ہمیں اس کی برکتیں اپنی جاری و ساری رکھ، ہمیں رمضان تک زندہ رکھ۔ تو مطلب یہ کہ رمضان کی تیاری کرنا ہے آپ کو رجب سے رمضان کی تیاری کا آغاز ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آ جائے اس کے بعد تیاری سوچ رہے ہیں، نہیں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت صحیح کے ساتھ اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں، رجب جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور فرمایا جو آدمی رجب میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس نہر سے پانی عطا فرمائے گا۔ امام بیہقی نے فضائل الاوقات میں اس حدیث پاک کو نقل، یہ بھی حسن روایت ہے، یعنی رجب ایک نہر کا نام ہے، جو کوئی رجب میں روزہ رکھے گا اس نہر کا پانی اس کو عطا کیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ بھی بیہقی شعب الایمان کی حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہے جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کی رات یعنی شب جمعہ، جمعرات کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ہیں، بڑی متبرک راتیں ہیں، اس میں اہتمام کیا کریں۔ اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بعد ماہ رجب کے علاوہ اور شعبان کے علاوہ کسی ماہ میں مکمل روزے نہیں رکھتے، یعنی کثرت کے ساتھ روزے رہا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہا
حنابلہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ فرماتے ہیں اشہر الحرم میں یعنی محرم میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں روزے رکھنا مستحب ہے، اور مالکیہ شافعیہ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ ان میں افضل محرم ہے، پھر رجب ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں اشہر الحرم میں سے فقط محرم کا روزہ سنت ہے، بعض نے عمومی طور پر اشہر الحرم کے روزوں کو مستحب قرار دیا ہے۔ اب بڑی حیرانی ہوتی ہے، لوگ جو ہے احادیث یہ ذکر کرتے ہیں کہ رجب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رہتے، اگر ہم کہتے ہیں بھائی 27ویں دن کا شب کا روزہ ہے حدیث میں، تو وہاں پیٹ میں درد شروع ہو جائے، 27ویں شب کا کوئی روزہ نہیں ہے، نہ رات میں جاگنا ہے نہ دن میں روزہ رکھنا ہے، پریشان ہو جانے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان کا روزہ، پریشان ہوتے ہیں۔ جب یہ کہتے خود کہتے ہیں پھر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بعد سب سے زیادہ روزے رجب اور شعبان میں رہتے، بھائی جب روزے رہتے تو پھر 15 کا روزے کا کیا مسئلہ ہے، 27واں روزے کا نہیں، بولے وہ خاص دن روزے نہیں رہنا۔ میں نے کہا کوئی دلیل تو لا کر کے بتاؤ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ معزز سامعین کرام، رجب کے مہینے میں زمان جاہلیت میں تاریخ کے حوالے سے قربانی کرنے کا عام رواج تھا، اور یہ قربانی عتیرہ اور رجیبہ کہلاتی تھی، یعنی اسلام میں قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ہم زمان جاہلیت میں رجب کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں، جسے ہم خود بھی کھاتے ہیں اور جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ جاہلیت کے لوگ رجب کی قربانی بتوں کے تقرب کے لیے کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک موقع پر منع بھی فرمایا، اور اس ممانعت کا مقصد دراصل بتوں کے لیے ذبح کرنے سے منع تھا، نہ کہ مطلقاً رجب کی فضیلت کے طور پر اللہ کے لیے قربانی کرنے سے منع نہیں۔ یہ شرح مسلم میں، صحیح مسلم میں آپ کو ملتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے کہ تاریخ میں جو ہے اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس میں خاص واقعات جو پیش آئیں۔ پہلی چیز تحویل قبلہ کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو اور تمنا تھی کہ مکہ مکرمہ قبلہ بن جائے بیت المقدس کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو قبلے کی تحویل کا حکم اسی مبارک مہینے میں عطا فرمایا۔ نمبر 2، شب معراج جیسی عظیم برکت، معراج جیسی عظیم معجزے سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور فیضیاب فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر جو ہے آپ کے 5 نمازوں کی فرضیت کا جو حکم ہے اسی مبارک مہینے میں عطا ہوا۔ اسی طرح غزوہ تبوک بھی ماہ رجب المرجب میں پیش آیا۔ پہلی صدی ہجری میں ماہ رجب ہی میں 2 سن ہجری میں مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس جو قبطی تھا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی جو تحفے بھیجا تھا، یعنی تحفے بھیجے تھے انہوں نے، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت غالباً حسنین ہے یا حنین ہے، بہرحال نام میں بھول رہا ہوں ان کی بہن کا، وہ 2 باندیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ فرمایا، ماریہ قبطیہ جن میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خط لکھ کر بھیجا تھا تو انہوں نے بہتر انداز میں خط کا جواب دیا اور حضرت ماریہ قبطیہ کو روانہ فرمایا۔ 1000 مسقال سونا، یافور نامی ایک گدھا تھا وہ بھیجا، دلدل نامی ایک خچر تھا وہ بھیجا، 30 عدد مصر کے نفیس ترین کپڑے بھیجے، عمدہ شہد، لکڑی کی شامی سرمے دانی بھیجی، کنگا بھیجا، آئینہ بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس نے اسی مہینے میں بھیجا تھا، یہ وہی مہینہ تھا ماہ رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا، جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور جو آپ کی بہن تھی جن کا نام میں بھول رہا ہوں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت ملتی ہے کہ ماہ رجب المرجب میں 2 سن ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ نکاح کا خطبہ آقا کریم علیہ السلام نے خود پڑھا تھا۔ اس پروقار مبارک محفل میں تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، جنت سے فرشتوں کی ایک جماعت تشریف لائی تھی۔ اسی صدی کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نکاح حضرت مولا مشکل کشا کے ساتھ انجام پایا۔ ماہ رجب میں صحابی حضرت عبداللہ بن سلام بھی فوت ہوئے، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسامہ بن زید کی وفات ہوئی۔ 2 صدی ہجری ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان جیسی مبارک شخصیات کے آراس اور تاریخ وفات بھی اسی مبارک مہینے میں ملتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اسی صدی میں پھر جو ہے ہمیں ملتا ہے مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں۔
معزز سامعین کرام، اس مبارک مہینے میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری، سب سے پہلا کام رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پہلے سالوں کے کوئی روزے بچ چکے تھے تو وہ روزوں کی قضا کر لیں۔ خواتین ہیں، ایام کی جو روزے بچ چکے ہیں ان کی قضا کر کے رمضان کی تیاری کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کے کچھ دنیاوی کام کاج ہے جو آپ رمضان سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی سے آغاز کر لیں۔ یعنی گھروں کی صاف صفائی، رنگ و روغن ہے، پینٹ کروانا وغیرہ، تعمیرات جو بھی ہے پہلے کروا لیں تاکہ رمضان میں تیار رہے۔ اور کوئی سفر و اسفار ہے تو وہ مکمل کر لیں۔ اور اس کے علاوہ عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، روزے رہیے۔ اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ افضل کام روزے رہنے کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صدقہ و خیرات کریے، گناہوں سے اجتناب کریے، گناہوں سے بچیے۔ اور اس مبارک مہینے میں حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، استغفار کی کثرت ہو اور استغفار پر اپنا وقت صرف کیا کریے، اور ساتھ ہی ساتھ غربا کے ساتھ غربا پروری کریے، ان کے ساتھ کچھ کھانے پلانے کے چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ نظم اور اہتمام فرمائیے، اپنے روزے رکھیے، اور 27ویں شب کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ اور اس میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نیاز کا اہتمام ہو سکتا ہے، کریے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو رجب المرجب میں ہمیں کرنا چاہیے، اور گناہوں سے خطاؤں سے ہر مہینے میں، بٹ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیوں کہ ان مبارک مہینوں میں جس طرح عبادت کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اسی طرح ہم گناہ کریں گے تو وہ بھی پھر گناہ کی زیادتی کا باعث بنے گا، اور اللہ کے غضب کو، غصے کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ تو بہرحال ان چند معروضات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی جیسی قدردانی کرنی ہے ویسے قدردانی کرنے والا بنائے، اور رمضان المبارک کی صحیح سے تیاری کرنے اور اس کا صحیح طور پر استقبال کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔